بتانا مجھے. تو ہم آپ کی بھی سینڈ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج 2-3 ایشوز پہ سوالات اٹھانے کی کوشش کریں گے اور ان کے جواب لینے کی بھی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو آج کی بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ وہ وفاقی حکومت، عمران خان صاحب کی وہ حکومت جو شہباز شریف کی ملک سے باہر لندن کے لیے پرواز روکنے کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئی تھی، آج اسی عمران خان صاحب کی حکومت نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے کی جو درخواست تھی سپریم کورٹ سے وہ واپس لے لی. اور واپس بھی ایسے لی کہ سپریم کورٹ میں ہی کھلی عدالت میں، بھری عدالت میں معاملات طے پا گئے حکومت کے درمیان، وفاقی حکومت کے درمیان اور شہباز شریف صاحب کی قانونی ٹیم کے درمیان. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ جو گزشتہ سماعت تھی اس پہ سپریم کورٹ نے حکومت کو یہ ریمارکس دے دیے تھے کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل نہ کر کے اپیرنٹلی بادی النظر میں توہین عدالت کی ہے. تو جب آج یقین دہانی لی شہباز شریف کی قانونی ٹیم سے وفاقی حکومت نے، اٹارنی جنرل نے، کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں کروائیں گے وفاقی حکومت کے خلاف، تو اس کے بعد پھر وفاقی حکومت نے بھی، عمران خان صاحب کی حکومت نے بھی شہباز شریف کے خلاف بیرون ملک روانگی سے روکنے کی اپیل جو ہے وہ واپس لے لی. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آئندہ سیاسی مطلب کیا ہے؟ آئندہ کے سیاسی منظرنامے پہ اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا شہباز شریف پاکستان سے باہر جانے کے لیے ان کی جو پرواز کی راہ ہے وہ ہموار کی جا رہی ہے؟ اب کیا شہباز شریف صاحب ECL سے اپنا نام نکلوانے کے لیے درخواست دیں گے، حکومت کو دیں گے، عدالت کو دیں گے؟ یہ جو آج سپریم کورٹ میں کچھ ہوا ہے، مکمکا ہوئی ہے، مفاہمت ہوئی ہے، کوئی ڈیل ہوئی ہے، کوئی معاملات طے پائے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو اس کا سوال لینے کی کوشش کریں گے. دوسرا، نون لیگ کے اندر جو بیانیہ، کس کا بیانیہ ہے؟ مزاحمت کا بیانیہ ہے، مفاہمت کا بیانیہ ہے؟ دو بیانیوں کے درمیان ٹکراؤ کیوں ہیں؟ یا انہی بیانیوں کے اندر سے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یا جیسا کہ نون لیگ کے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت ہو رہی ہے کسی مفاہمت کے لیے؟ اور پھر ابھی جو نون لیگ کے ایک اجلاس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہاں پہ کچھ برین سٹارمنگ کی گئی کہ اگر گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تو اس کا پھر مقصد کیا ہوگا، اس سے حاصل وصول کیا ہوگا؟ تو ان سب معاملات کے آج ہم سوالات کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے. اور میرے ساتھ آج موجود ہیں مسلم لیگ نون کے انتہائی سینئر، معتبر، قابل احترام شخصیت ہیں، ملک کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اپنی جماعت کے سینئر نائب صدر ہیں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. پروگرام کے کافی عرصے بعد آپ سے وقت ملا ہے سوالات کرنے کا. ایک تو میں ابھی سن رہی تھی، آپ نے ایک جگہ فرمایا، ٹیلی ویژن پہ آپ انٹرویو دے رہے تھے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، وہاں آپ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی اور آپ نے کہا کہ وہ ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ نون لیگ کا غلط فیصلہ تھا اور اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوا. یہی مطلب ہے؟ ایسی بات میں نے بالکل نہیں کی. آپ نے کیا؟ نہ ہی میں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں بات کی. انہوں نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ وہ فیصلہ جو تھا اس کے دو حصے تھے. ایک حصہ تھا موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا جو حکومت دے چکی تھی، اور اس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کی جو توثیق ہے وہ پارلیمنٹ سے کرائیں. تو میرا ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ جو ایکسٹینشن دینا جب فیصلہ ہو گیا تو آرمی کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے، آرمی چیف کو امبیرس نہیں کرنا چاہیے. یہ ماضی میں حکومت کا پریروگیٹو رہا ہے، حکومتوں نے فیصلے کیے ہیں ایکسٹینشن دینے کے تو وہ ایکسٹینشن دے دینی چاہیے. لیکن جو ہم نے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ کیا ہے وہ میری نظر میں درست نہیں ہے، کیونکہ وہ وقت ثابت کرے گا. یہ میری رائے ہے کہ اس سے ملک کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور فوج کا بھی نقصان ہوگا. اس میں کیسے ملک کا نقصان ہوگا جو آرمی ایکٹ میں جب کی گئی، جس کو اوپن اینڈڈ رکھا گیا؟ اوپن اینڈڈ ہو گیا نا. تو فوج کا نظام جو چلتا ہے وہ ایک سرٹن ڈسپلن اور بنیاد پہ چلتا ہے کہ جو 3 اسٹار جنرل ہوتا ہے اس کے 4 سال ہوتے ہیں، جو چیف بنتا ہے 4 اسٹار جنرل اس کے 3 سال ہوتے ہیں. یہ نظام بڑی سوچ سمجھ کے 1973 کے آئین میں شامل کیا گیا تھا. اب ہم نے اس نظام کو بدل دیا ہے، اس سے بہت ابہام پیدا ہوگا. یہ میری رائے ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور یہ جو چینجز ہیں کمانڈ کی اپنے وقت پہ ہوتی رہیں. لیکن چونکہ اب گنجائش نکل آئی ہے قانون کے اندر، تو یہ معاملہ مستقبل میں آپ کو نقصان دے سکتا ہے. کیا نون لیگ کو خدشہ ہے کہ کوئی دوسری ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے. ہمیں خدشے سے کیا ہے؟ دیکھیں
فوج کی نون ایکسٹینشن لیگ کے ذہن میں یہ سوچ ہے کہ ایک نہیں، اور ہمارے ایکسٹینشن ہو ذہن میں سکتی ہے؟ جی وہ حکومت کا فیصلہ ہے، اس میں نہ نون لیگ کچھ کر سکتی ہے یا نہ کر سکتی ہے. ماضی میں بھی ایکسٹینشن ہوتی رہی ہیں، مستقبل میں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے. اب صرف ایک لمٹ لگی ہے 64 سال کی عمر کی. 64 سال کی عمر تک آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ کو قانون اجازت دے رہا ہے. ٹھیک، آپ نے اپنے جواب کی وضاحت کر دی، لیکن مطلب آپ کا یہی ہے نا کہ وہ جو ایکسٹینشن ہوئی اور اس کو جو اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا گیا ہے جس پہ نون لیگ نے ہی ووٹ دیا، تو یہ غلط؟ میں نے بھی ووٹ دیا. آپ نے بھی ووٹ دیا، ظاہر ہے آپ اپنی جماعت میں جماعت کے ساتھ ہوں، تو جماعت بات کے ساتھ ختم ہو ہیں. گئی. میں اس معاملے کو، میں تو اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے. آپ سوال کریں گے میں اپنے خدشے کا اظہار کر دوں گا. یہ آپ کی ذاتی اور رائے میری- ہے یا جی، یہ جماعت کی رائے ہے؟ یہ کہ میری ذاتی رائے ہے. ہم سب نے ووٹ دیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے. اب آپ مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. میں نے ایک رائے دے دی، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ اس قانون کو واپس بدلا جائے گا. آپ مستقبل میں دیکھیں گے جی نون میں لیگ میں دیکھیں میں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو واپس کیا جائے گا جو پہلے اسی exist بنیاد کر پر. رہا جی تھا. پہلے کے 3 سال کی ٹرم لیکن ہو. اس کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ کے پاس پارلیمان میں اتنی قوت، اتنی عددی قوت، اتنے نمبرز آپ کے پاس جی موجود ہوں میں نہیں کہ آپ بدلوں گا. جو بھی repeal پہ حکومت چلے ہوئی، جائیں. جو بھی حکومت ہوئی، یہ مستقبل میں اس کو بدلا جائے گا. یہ میری رائے ہے، یہ آپ کی رائے ہے کیونکہ اس سے ایسا یہ ابہام آپ ایسا پیدا ہوا ہوتے ہوئے ہے، دیکھ رہے ہیں. اس سے ایسا ابہام پیدا ہوا ہے جو فورسز کے اندر نہیں اس کی گنجائش ہوتی. اور یہ اس کی ضرورت اب آپ کو کیوں احساس ہوا، یا یہ اس وقت جب نون لیگ فیصلہ لے رہی تھی اس وقت آپ لوگوں کو کنوے کر دیا گیا تھا نواز جی شریف میں نے صاحب یہی کی کہا طرف کہ سے؟ یہ فیصلہ جماعت نے کیا ہے، صرف مسلم لیگ نون نے نہیں کیا. امینڈ اس کو ساری جماعتوں نے کیا ہے، تو ساری جماعتوں کا. اور یہ بھی لیکن آپ تو ضروری سر تھا، مسلم لیگ نون کا یہ جواب بھی دیں گے نا؟ ضروری تھا کہ اس معاملے کو کنٹروورشل نہ بنایا جائے. ٹھیک، فوج کے معاملات کو اگر آپ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہاؤس، وہ بھی میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے درست نہیں تھا. تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں، اور یہ نون لیگ بھی سمجھتی ہے کہ آئندہ کے لیے ایکسٹینشنز کا جو راستہ ہے وہ روک دینا چاہیے؟ جی بالکل، میری ذاتی رائے یہی ہے کہ ایکسٹینشنز ہمیشہ نقصان پہنچاتی ہیں، معاملے کو نقصان پہنچاتی ہیں اور بہت ابہام پیدا کرتی ہیں فوج کے نظام میں. اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کے لیے اس نظام کو یا اس ایکٹ کو بدلا جائے گا، اس کو واپس وہیں لایا جائے گا جس صورت میں یہ پہلے موجود تھا؟ یہ میری رائے ہے، یہ آپ کی یہ میری رائے رائے ہے کہ اس کو خود حکومت فیصلہ کر. جو حکومت بھی ہوئی، جس جماعت کی بھی ہوئی، مستقبل میں آپ دیکھیں گے شاید اس نظام کو واپس کرنے کی ضرورت یعنی کہ بالفرض اگر آئندہ عام انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ لوگ اس ایکٹ کو واپس، اس ایکٹ کو ریپیل یہ کریں میری گے؟ پہلی پرائرٹی نہیں ہوگی، لیکن جب بھی نظام کے بارے میں بات ہوئی تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو شاید بدلنے کی ضرورت پڑے گی. یعنی کہ آپ لوگ ابھی بھی مزاحمت پر قائم ہیں؟ نہیں، مفاہمت مزاحمت پر اس میں نہیں؟ کوئی مزاحمت نہیں ہے. یہ میں بڑی واضح بات کر یہ رہا ایک ہوں. مزاحمتی بیان یہ ہے نہیں، تو یہ ہے نا؟ مزاحمتی نہیں ہے. میری طرف سے دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کا چیف ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ بھی درست بات ہے، یہ بھی کر دیں. لیکن ایک نظام بڑی مشکل سے بنایا گیا تھا کہ جو فوج کے جو چیفز ہیں تینوں فورسز کے، وہ 3 سال تک رہیں گے. میں اس زمانے میں میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے، وہ اس بات کے مشاورتی عمل میں شامل تھے کہ یہ کیوں 3 سال دیے گئے ہیں. اس کے پیچھے پوری فلسفی ہے. جب آپ اس کو چھیڑیں گے، اس سے بہت سا ابہام نظام میں پیدا ہوتا ہے، وہ درست نہیں ہوتا ہے ڈسپلنڈ فورسز کے لیے. اور آپ نے ایسا بھی فرمایا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دے کے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، میں نے ایسی کبھی بات نہیں کی. آپ نے ایسی کوئی بات یہ نہیں؟ فائدے کی بات نہیں تھی. میں نے پہلے کہا کہ جب آرمی نے بھی نیت کا اظہار کر دیا ہے، حکومت بھی ایکسٹینشن دے چکی ہے، تو فوج کو ایمبیرس نہیں کرنا چاہیے. آرمی چیف کو ایسے معاملے میں ایمبیرس نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے پارلیمان میں متفقہ طور پہ یہ معاملے پاس کیے گئے. ٹھیک، یہ آپ بڑی اہم باتیں کر رہے ہیں اور بڑی گہری باتیں کر رہے ہیں. آپ آ جائیں یہ مزاحمت. گہری نہیں ہے، بڑی واضح باتیں ہیں. سر گہری اور بات اس ہے، میں جی بڑی گہری بات ہے، اور یہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو نون لیگ کا بیانیہ، مزاحمت کا یا مفاہمت کا آخر چل کیا رہا ہے؟ یا آپ لوگ جیسے آپ کے ناقدین پیپلز پارٹی جیسے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ مزاحمت بھی اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی مفاہمت کا راستہ، کوئی ڈیل کا راستہ، کوئی NRO کا راستہ آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کا راستہ ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہے. مزاحمت، آئین ٹوٹے گا تو مزاحمت ہوگی، آئین سے انحراف ہوگا مزاحمت ہوگی. آئین کے اندر رہ کر مفاہمت ہی مفاہمت ہے. سر اس وقت نہ تو آئین ٹوٹا ہے، نہ آئین سے انحراف ہوا ہے، یا ہوا ہے ایسا کہیں انحراف ہوا ہے آئین یہ سے؟ آپ دیکھ لیں کہ ملک کا نظام صحیح چل رہا ہے، آئین کے مطابق ہے یا نہیں ہے. سر اس میں کیا چیز ایسی نہیں، ہے؟ میں دیکھیں نا، میں اپنی رائے دے سکتا ہوں نا. جی، سر اگر نہیں تو ٹوٹ رہا تو پھر وہ کوئی مزاحمت نہیں ہے، کوئی مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو آپ لوگ بار بار کہتے جو ہیں کہ الیکشن ادارے چوری ہوئے ہیں، ہم اس کو آئین سے بالا ایک قدم دیکھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے انحراف کریں، آئین توڑنے سے انحراف کریں. آپ کے ملک کے مسائل کی بنیاد الیکشن کی چوری میں ہے اور آئین سے انحراف میں ہے.
اور ہم جو لوگ اسمبلی میں جاتے ہیں ہمارے اوتھ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم آئین کو پروٹیکٹ کریں گے. اگر ہمیں کوئی ایسا عمل نظر آئے کہ آئین کو توڑا جا رہا ہے یا آئین کو مروڑا جا رہا ہے یا آئین سے انحراف کیا جا رہا ہے یا آئین سے بالا کوئی بات ہو رہی ہے تو ہم پر یہ ہم نے جو حلف لیا ہوا ہے پاکستان کے عوام کے سامنے ہم پہ لازم ہے کہ اس کی مزاحمت کریں. درست میں اسی چیز کی چاہ رہی تھی کہ آپ وضاحت فرما دیں. اب جو آپ الیکشن چوری ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ جب ہم فیکٹس دیکھتے ہیں کہ کتنی پیٹیشنز نون لیگ کی طرف سے متعلقہ فورمز پہ متعلقہ اداروں کی طرف سے آئیں تو وہ ہارڈلی کوئی آپ کی طرف سے 7 یا 8 پیٹیشنز یا میکسیمم میرا خیال ہے پورے ملک میں کوئی 15 پیٹیشنز آپ لوگوں کی طرف سے گئی ہوں گی. تو آپ لوگ الیکشن چوری کروانے کے خلاف متعلقہ اداروں تک تو آپ نے رجوع نہیں کیا. چوری متعلقہ ادارے نہیں روک سکتے. روک سکتے ہوتے تو چوری ہوتی نہ. سر کون روکے گا؟ میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ جب ملک کا نظام آئین سے بالا چل رہا ہو, جب آئین توڑنے پر کوئی سزا کا خدشہ نہ ہو تو ملک نہیں چلتے. یہی حالات ہمارے ملک کے بھی ہیں. اس لیے یہ دیکھیں, یہ آپ نے قریدنا شروع کریں نا پھر 48 تک جائیں, اس کا ٹروتھ کمیشن بنا دیں, آپ کو حقائق پتہ چلیں گے. میری سارے دن یہاں بیٹھا باتیں کرتا رہو کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ نے حقائق پتہ کرنے ہیں کہ پاکستان کے الیکشنز میں کیا ہوتا ہے, پاکستان کی حکومت چلانے میں کیا ہوتا ہے, پاکستان کے فیصلوں میں کیا ہوتا ہے, یہ صرف ایک ٹروتھ کمیشن میں, ورنہ ایک بے وجہ ایک کنٹروورسی ان باتوں سے بنتی ہے, بات سے بات آگے جاتی ہے, اس کا مقصد کوئی نہیں. آپ ہمیشہ سے اس بات کے حامی رہے ہیں, آپ ہمیشہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بھی چھوڑ دیں, ریکنسائل بھی نہ کریں, ٹروتھ عوام کے سامنے رکھ دیں, وہ خود فیصلہ کر لیں گے. اور اسی صورت میں آپ ہمیشہ سے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے بھی حامی رہے ہیں. میں ڈائیلاگ کا حامی ہوا کرتا تھا جب وقت تھا ڈائیلاگ کا, آج ڈائیلاگ کا وقت نہیں ہے. اچھا جی, وہ ایک وقت تھا جب آپ ایک ملک کے اندر تمام ادارے اس بات کو تسلیم کرتے کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا, ہم نے آگے جانا ہے, آپ بیٹھتے, اب مشاورت سے ملک کے معاملات طے کر کیوں سمجھتے ہیں کہ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا وقت گزر چکا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے, حکومت نے جو نقصان پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے. اب نیب جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. جو ملک میں کیا آج میڈیا آزاد ہے, کیا مقننہ آزاد ہے, کیا عدلیہ آزاد ہے, کیا پاکستان کے عوام آزاد ہے, بہت سے سوال اٹھتے ہیں. بہت سے, آپ نے خود ابھی مجھ سے سوال کیا کہ جی سپریم کورٹ میں یہ بات ہو گئی, ہائی کورٹ میں یہ بات ہو گئی. آج لوگ, ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ ڈیل ہو گئی. سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے, لوگ کہتے ہیں ڈیل ہو گئی. یہ بڑی بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ ہم آج, ہمارا اعتماد اعلیٰ عدلیہ سے بھی اٹھ گیا ہے, ہم ان کو بھی ڈیل کا حصہ سمجھتے ہیں. ان چیزوں کا واحد حل تھا ایک وقت میں. اب وقت یہ ہے کہ سب اس بات کا اعتراف کر لیں کہ جو کچھ اس ملک میں ہوا ہماری غلطیاں ہیں, اور اس کی بنیاد آئین سے انحراف ہے, اور اس ملک کے عوام کو ایک دفعہ پھر فیصلے کا موقع دیں ایک شفاف الیکشن میں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. 2023 میں, لیکن 2023 میں دیں, 2021-23 میں دیں, ایک دفعہ دے دیں, جتنی جلدی دیں گے تو بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی جو پارٹی کے صدر ہیں, آپ سینئر نائب صدر ہیں, جو آپ کی پارٹی کے صدر ہیں, وہ ابھی بھی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کے حامی ہیں, جبکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وقت گزر چکا ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک, اس کے بعد واپس آئیں گے, اس سوال کا اور کچھ اور اہم سوالات کے جواب لیں گے سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب سے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاہد خاقان عباسی صاحب, آپ کی پارٹی کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب, وہ تو سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا وقت ہے, اور وہ تو نواز شریف صاحب کو بھی منانا چاہتے ہیں, اور اس طرح منانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں باہر جاؤں گا لندن اور ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو مناؤں گا کہ وسیع تر قومی مفاد میں گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا حصہ بنے. جبکہ آپ سمجھتے ہیں, آپ سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں, سینئر نائب صدر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وقت ہی گزر چکا ہے ڈائیلاگ کا. جی میرا خیال وقت گزر گیا ہے, یہ میری رائے ہے, وہ ان کی رائے ہے. وقت اس لیے گزر گیا ہے کہ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اب آپ ڈائیلاگ سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اب جو آپ نے ڈائیلاگ سے حاصل کرنا تھا, آپ ایک شفاف الیکشن کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. آج اگر ہم سب اس بات, اگر ہم ملک کی بہتری چاہتے ہیں, ملک کا مفاد چاہتے ہیں, اپنے ناک سے آگے دیکھ سکتے ہیں, ہم میں حب الوطنی ہے, تو ملک کے معاملات کا حل کا واحد راستہ ہے کہ ایک پاکستان کا پہلا شفاف الیکشن ہو جائے, اور عوام
کی رائے کے مطابق حکومت بن جائے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کا جو ایک مشاورتی اجلاس ہوا جو پارٹی کا اندر مشاورتی اجلاس، اس میں بڑے بڑے سینئر لوگوں نے بھی کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ میں نہیں جانا چاہیے، ورنہ 2023 کا جو الیکشن ہے وہ 2018 کی طرح کا ہو سکتا ہے. اور آج کل وزیر اعظم صاحب بھی بار بار پر امید ہیں، عمران خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی ہمارے ہیں. تو آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ ہی کرنا ہے یا اگلا الیکشن جیتنا ہے؟ نہیں، میں کسی ایسے اجلاس کا حصہ نہیں تھا. یہ جو میں نے اخبار میں بھی پڑھا ہے اور آپ نے بھی بات کی ہے، مختلف اور اینکرز نے بات کی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا. ایسا کوئی اجلاس نہیں ہوا. نون لیگ کا کوئی ہمارا مشاورتی آخری اجلاس مشاورتی اجلاس آج سے تقریباً 10 دن پہلے ہوا تھا، ٹھیک، اور وہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس سے پہلے والا کے اسٹریٹجی کے لیے تھا. اس کے بعد کوئی اجلاس نہیں ہوا. چلے میں اپنا سوال ریفریز کر دیتی ہوں. سوال تو میرا وہیں برقرار ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ ہی رکھنا ہے. ٹکراؤ کس بات پہ؟ ہمارا کیا ٹکراؤ ہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ ہے کہ کیا نہیں؟ یہ بات کہنا کہ ملک آئین کے مطابق چلے یہ ٹکراؤ ہے؟ اگر یہ ٹکراؤ ہے تو ٹکراؤ جاری رہے گا. اگر یہ ٹکراؤ ہے کہ الیکشن چوری نہ کیے جائیں، یہ ٹکراؤ ہے تو رہے گا. ہم بات آئین کی کر رہے ہیں، درست. ہم پر لازم ہے. اگر ہم سیاست کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کام ہے. جس طرح آپ کا کام ہے سوال کرنا، میرا کام ہے آئین کا دفاع کرنا، اور میں کروں گا. اس کی قیمت اگر عمران خان صاحب کے 5 اور سال ہیں تو ادا کر دیں گے. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپشن کہیں موجود ہے کہ عمران خان صاحب اگلے 5 سال بھی نہیں، حاصل عمران کر خان سکیں؟ صاحب ہی کہہ رہے ہیں نا. میں تو سمجھتا ہوں ان کا ہر لمحہ اس ملک میں بہت بھاری زیادہ ہے. پریقین. میں تو پوری یقین وہ ضرور ہو سکتے ہیں. ملک کے حالات دیکھیں انہوں نے، ملک کہاں جا رہا ہے. سر آپ کو اس سال دسمبر میں بنگلہ دیش آپ کا اپنا چہرہ آپ کو دکھائے گا، آپ کو آئینہ دکھائے گا. سر جو گورنمنٹ فگرز دے رہی ہے جی ڈی پی کے 4 پوائنٹ سمتھنگ اس سال ہے، 5% اگلے سال ہو جائے گی پروجیکٹڈ. زراعت میں جو 6 بڑی کراپس جن کی فگرز دے رہی ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی فگرز دے رہی ہے، ایگری نہیں کرتے. کل آپ لوگوں کا پری بجٹ سیمینار بھی ہے ایک. محترمہ، میں ایگری جس بات سے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2018 میں ملک کی جی ڈی پی کیا تھی اور آج کیا ہے. ہم روپے میں خرچ کرتے ہیں، پرسنٹیجز میں خرچ نہیں کرتے. آج پاکستان کی عوام جو ہیں وہ 23% سے زیادہ غریب ہو چکے ہیں 2018 کے معاملے میں. جو آپ کی پر کیپٹا جی ڈی پی جسے کہتے ہیں، 2.5 کروڑ افراد پاورٹی لائن سے مزید نیچے جا چکے ہیں. یہ پاکستان کی حقیقت ہے. یہ الٹے سیدھے اعداد و شمار سے اپنے آپ کو بیوقوف مت بنائیں. جو لیڈر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے حقائق کو دیکھے. اعداد و شمار آج یہاں سے مروڑ کے یہاں ہو جاتے ہیں، کل وہاں سے مروڑ کے یہاں ہو جاتے ہیں. جو کہ آپ پہ الزام لگایا کرتی تھی، نہیں، سالدار پہ الزام لگایا کرتی تھی، لگائیں نا، فگر فجنگ کے اس جو وقت کی الزام گورنمنٹ. لگائیں وہ سارے اس کو درست کر لیں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں جی ڈی پی آج سے بہت زیادہ تھی. آپ 5.8 5.6 5.8 کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں ریئل ٹرم میں جی ڈی پی کی بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے اس وقت جی ڈی پی کو 315 ارب ڈالر تھی. آج 3 سال گزرنے کے بعد جی ڈی پی 300 سے کم ہے. اگر آپ اسی شرح پہ گرو کرتے رہتے، کووڈ کا اثر بھی اس میں شامل کر لیتے، آپ کی جی ڈی پی 350 ارب ڈالر کے قریب ہوتی. سسٹین نہیں، 350 ارب ڈالر ہوتی. آپ پیچھے آئے ہیں، اس بات کو تسلیم کر لیں، وہاں سے آگے چلیں. لیکن سر اتنے سارے آپ لوگوں کو 3 سال ہو گئے یہی بیانیہ بناتے کہ حکومت ناکام ہے، عوام اس سے ناخوش ہیں، لیکن 3 سال نکال گئی یہ حکومت. آپ لوگ حکومت کو ٹس سے مس نہیں کر ہر سکے. حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کے اور اب ساتھ باقی ہو، 1.5-2 جس کے سال رہ ساتھ گئے. اسٹیبلشمنٹ ہو وہ رہتی ہے، اس میں کوئی شبہ آپ نہیں کے ہے. ساتھ establishment لیکن نہیں کیا تھی؟ مرجی نہیں تھی آپ کی حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. ورنہ پاناما گیٹ نہ ہوتا، ڈان لیگ نہ ہوتا، نہیں تھی. وہ بات ختم ہو گئی. اب بات یہ ہے کہ کیا ملک نے کچھ حاصل کیا؟ کیا پاکستان کے عوام نے حاصل کیا؟ کیا عوام کے حالات بہتر ہوئے؟ ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے پاکستان لیا تھا اس سے بہت بہتر حالت میں، ہر طریقے سے، ہر پیمانے پر، ہر بینچ مارک پر ہم ایک بہتر پاکستان چھوڑ کر گئے. اس پر ہمیں فخر ہے، اور ہم کسی سے بھی اس کا موازنہ جو مرضی کرنا چاہے آ کر لے. سر مجھے وہ آپ کا جواب بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت کے ساتھ آپ خود بھی سابق وزیر اعظم رہے ہیں. اسی ٹینیور میں آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں آپ کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، آپ کو ایک اچھے پرائم منسٹر کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اور ابھی ریکارڈ پہ ہی کوٹ کیا شہباز شریف صاحب نے دنیا نیوز کے انٹرویو میں کامران خان صاحب کے ساتھ کہ جنرل باجوہ کو انہوں نے خود سنا ہے کہ وہ نواز شریف کی تعریف کر رہے تھے. تو ان چیزوں کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ نہیں؟ میں گزارش یہ کروں گا، یہ میری، یہ جنرل باجوہ کی، یہ شہباز شریف صاحب کی بات نہیں ہے. جی، یہ بات ہے حقائق کی. دھرنا کیوں ہوا؟ 2014 کس نے کروایا؟
کس نے کروایا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حقائق معلوم کر لیں نا. میں کچھ کہوں گا تو پھر آپ کہیں گے نہیں یہ ہے. یہ حقائق ٹروتھ کمیشن میں اس لیے کہتا ہوں ٹروتھ کمیشن بنا دیں. ڈان لیگ کیا تھا, میں گزارش, ڈان لیگ کیا تھا, پاناما کیا تھا, جو جس طرح وزیر اعظم کو نکالا گیا یہ کیا تھا. یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں اس ملک کے حقائق بڑے ہی تلخ ہیں. ان کو ایک ٹروتھ کمیشن کے ذریعے عوام کے سامنے رکھ دیں. یہ ہم سارا دن ڈیبیٹ کرتے رہیں, ہم تو اس کے حصے دار ہیں, متاثرین میں سے ہیں, یہ فائدہ ہوا جو بھی ہوا وہ بات جگہ پر رہنے دیں. بات ہے ملک کی. کیا ملک نے ان تمام حقائق کی وجہ سے فائدہ حاصل کیا یا نقصان ہوا؟ میں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک کا نقصان ہوا ہے. ملک آگے نہیں بڑھا. جب بھی ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے آئین کو توڑا ہے, انٹرفیئر کیا ہے حکومت کے اندر, ملک کا نقصان ہوا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ اس وقت کہتی ہے کہ ہم نے وی ہیو امینڈڈ آور ویز, ہم نے بہتری کی طرف گنجائش نکالی ہے, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جو ماضی کی غلطیاں ہیں, ماضی کی سب کے ساتھ غلطیاں, آپ ایگری کریں گے سیاستدانوں نے بھی ماضی میں غلطیاں کی ہیں؟ سیاستدان تو ہے ہی غلط, سیاستدان تو جیلوں میں جاتے ہیں, وہ ہے ہی غلط. سیاستدانوں کو چھوڑیں. میں بات یہ کر رہا ہوں, میں آگے بڑھنا ہے, بڑا سمپل راستہ ہے. اس ملک کو اس کا پہلا فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں, وہ پیمانہ ہے اسٹیبلشمنٹ کی نیت کو ناپنے کا. پہلا ایک دے دیں, ایک دفعہ پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں, ایک دفعہ کرنے دیں. اور اس فری اینڈ فیئر الیکشن میں کسی کی بھی حکومت آ جائے, جو مرضی آ جائے, پھر آپ الزامات تو نہیں لگائیں. اور اس فری اینڈ فیئر الیکشن کو ناپنے کا پیمانہ کیا ہوگا سر؟ وہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے. کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ کا یقین کریں وہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے. الیکٹرانک, ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتا ہے. آپ سارا دن انتخابی اصلاحات کرتے رہے نا, کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین اس چوری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا راستہ ہے. اچھا جی, یہ بدقسمتی ہے ہماری, کیونکہ یہ مشینیں وہاں پر چلتی ہیں جہاں پر آئین کے مطابق ملک چلتا ہو, جہاں قانون کی کوئی حیثیت ہو, جہاں پر الیکشن چوری نہ ہوتے ہوں. ہمارے ملک میں میس اسکیل پر الیکشن چوری ہوتا ہے, اس کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. یہ بد نصیبی ہے. میں 9 الیکشن کا حصہ رہا ہوں, میں آپ کو ہر الیکشن کی حیثیت سے بتا سکتا ہوں. اس لیے اس بات کو قبول کر لیں کہ یہ ہوتا رہا ہے, ہم آنکھیں بند کر لیں تو یہ چیز جائے گی. سر میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم سیاست میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, ثبوت لے کے آئے کہ ہم نے کوئی الیکشنز میں کردار ادا کیا, الیکشنز مینیپولیٹ کروایا, تو میں نے پھر پہلے بھی آپ سے سوال کیا کہ پٹیشنز تو آپ کی کہیں پر بھی نہیں ہے, کسی فورم پہ بھی نہیں ہے. پٹیشن چوری کے خلاف آپ کس کے پاس پٹیشن کریں گے؟ سر 2-3 کچھ پوائنٹرز فرما دیجئے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن آئندہ ہونے کے لیے 2023 میں جو ہو اس کا یہ پیمانہ ہے, اور یہ چیزیں ہم درست کرنا چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان چیزوں میں انٹرفیئر نہ کرے. پیمانہ اس کے اثرات سے آپ کو ملتا ہے. 2018 کا الیکشن چوری ہوا نا, کیا ملک کا فائدہ ہوا؟ آج جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ الیکشن کی چوری کی وجہ سے ہے. مجھ سے آپ ثبوت مانگیں گے چوری کا تو میں آپ کو ثبوت نہیں دے سکوں گا. میرا ثبوت آپ کو نظر آتا ہے ملک کی پرفارمنس میں, حکومت کی پرفارمنس میں. جو لوگ اسمبلی میں آتے ہیں ان کو دیکھ کر کہ وہ لوگ اسمبلی میں آنے والے لوگ نہیں تھے, وہ حکومت اقتدار میں آنے والی نہیں تھی جس کو لایا گیا. اسی لیے یہ چیزیں میں آپ کے مجھے ثبوت دیں, میں آپ کو ثبوت نہیں مہیا کر سکوں گا. سوفسٹیکیٹڈ چوری ہے الیکشن کی. الیکشن کی چوری سے الیکشن کے دن نہیں ہوتی. الیکشن کی چوری ہوتی ہے ڈان لیگ, شروع ہوتی ہے 2014 کے دھرنے سے, شروع ہوتی ہے ڈان لیگ سے, پاناما گیٹ سے, حکومت کو توڑنے سے, فیض آباد دھرنا, بلوچستان گورنمنٹ. یہ ایک لمبی کہانی ہے, 1948 تک جاتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اس سے سبق حاصل کر لیں, بس سبق حاصل کر لیں. اگر نہیں کرنا تو پھر آپ مشکل میں جائیں گے. اور میں پھر کہوں گا کہ مجھے شرم آئے گی اس سال دسمبر میں, بہت شرم آئے گی. میں ڈر رہا ہوں اس دن سے جب آپ کو بنگلہ دیش آئینہ دکھائے گا کہ 50 سال پہلے ہم کہاں تھے اور آپ کہاں تھے, اور آج دیکھیں آپ کہاں پر. یہ جب آپ یہ سمجھیں گے نا کہ ہم نے واقعی نقصان کیا ہے, پھر آپ کو آگے کا راستہ نظر آئے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر راستہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ
का किरदार भी खत्म हो जाए पाकिस्तान में, सियासत से, हुकूमतें बनाने, हुकूमतें गिराने से, लेकिन फिर आप कहते हैं कि इस वक्त डायलॉग का वक्त भी खत्म हो चुका है, फिर चीजें ठीक कहां से होंगी? सर देयर हैज टू बी समथिंग एट अ स्टार्टिंग जो भी पॉइंट ना। है, देखें हम सब अपने तौर पे फैसला कर ले, आप वतन आदमी हैं, अदालतें भी फैसला कर लें, एस्टेब्लिशमेंट भी कर लें, सियासतदान भी कर लें ठीक कि हमने इस मुल्क को आगे बढ़ाना है। ठीक उसके रास्ते का तयन सिर्फ आइन के अंदर है। ठीक अगर आइन में कोई तब्दीली चाहते हैं, वो तब्दीली ले आए, जिसका भी जो भी चाहता है। अगर सियासतदान चाहते हैं, फौज चाहती है, अदलिया चाहती है, ले आए तब्दीली। ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं सर। आखिरी एक दो सवाल आपसे, और खासतौर पे जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, स्टार्ट वहां से करना था लेकिन वो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन वाले मामले से स्टार्ट हो गया। जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, हुकूमत ने वापस ले ली है, कोई और खबर तो यही आएगी मामला तय पा गए। हुआ भी ऐसे, शहबाज शरीफ और इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए, तो क्या अब कोई राह हमवार हो रही मैं है? ये वही शहबाज शरीफ दलील के है जो आपको बाहर दे रहा हूँ कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी डील का हिस्सा समझें, सर, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया, यहाँ पर तो हुकूमत ने अपनी दरखास्त वापस ले लिया। नहीं, हुकूमत ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में की हुई जी। थी। सुप्रीम कोर्ट सवाल कर सकता था कि आपने दरख्वास्त क्या की है। उन्होंने कहा कि जी लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले लिए शहबाज शरीफ साहब ने, तो हमने भी वापस ले लिया। शहबाज तो शरीफ कोई साहब ने वहां सेटलमेंट पर हुई जो है? कंटेम्प्ट की बात की थी, ये गए थे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो मामला तय पाए ना सर, कहीं ना मैं कहीं ये कह settlement रहा तो हूँ हुई। ना, अगर हम आज सुप्रीम कोर्ट के मामलात को भी डील का हिस्सा समझते हैं, फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज है। सर सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वो तो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के चलें। सामने जो है इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब की की हुकूमत से डील होगी, अगली बात करें। या आप मजाक में कर रहे हैं, या आप मजाक में कह रहे हैं, या सीरियस कह रहे मजा हैं? का खेज बातें हैं। शहबाज साहब को हुकूमत क्या देगी और शहबाज साहब हुकूमत को क्या देंगे, मुझे ये समझा दें। कोई बाहर जाने हुकूमत ये वो हुकूमत है जो शहबाज साहब गए थे, इलाज के लिए बाहर जाना चाहते थे, पहले भी गए थे, वापस आ गए थे, वो जाना चाहते थे। ब्लैक लिस्ट एक इलीगल लिस्ट है, हुकूमत ने रखा हुआ था, ईसीएल पर नहीं थे। शहबाज साहब ने अदालत से फैसला ले लिया कि नाम हटाया जाए, हुकूमत ने बदनीयती से ईसीएल में नाम डाल दिया, तो उसके खिलाफ वो अदालत में गई जी कि ये बदनीयती कर रहे हैं। हुकूमत चली गई सुप्रीम कोर्ट में कि जिनको गलत ब्लैक लिस्ट से निकाला गया है। अब वो मामला कानून के रास्ते में आगे बढ़ेगा। ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब दरखास्त देंगे या देनी चाहिए? जी बिल्कुल, अदालत में देंगे, क्योंकि आपका नाम भी ईसीएल में था, आप भी बाहर गए। नहीं, मेरा नाम आज भी ईसीएल में है। ये मेरा हक है कि मैं हुकूमत को दरख्वास्त दूं कि मेरी ये मजबूरी है, मैं जाना चाहता हूँ। 3 हफ्ते लगे थे, अगर वो ना करते मैं अदालत चला जाता। ये अदालत का रास्ता है। ठीक, मैं कुछ हकूक मेरे भी आइन के तहत है ना। मैं 2.5-3 साल से ईसीएल पे हूँ, तो ये मेरा हक बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हर बात में डील मत ढूंढा करें, हर बात को उसके तराजुर में देखें। आप जब बात हम ये करते हैं ना, दुनिया चीजों को देखती है। दुनिया देखती है कि मुल्क कर क्या रहा है, ये किसको ईसीएल पे डालता है, ये जर्नलिस्ट से क्या सलूक कर रहा है। ये सही बात कह रहे हैं। जो यूरोपियन यूनियन सही के बात अंदर कह जो आपके खिलाफ रेजोल्यूशन पास हुआ, जरा उसको पढ़ें। जब मुल्क में अब ऐसे काम करेंगे ना, मैं यही बातें कर रहा हूं कि मुल्क आइन के मुताबिक इसको करें। जब मुल्क की हुकूमत सारा दिन ये ढूंढती रहेगी कि शहबाज शरीफ को कैसे बाहर जाने से रोका जाए, तो मुल्क नहीं चलेगा। ठीक, तो आप समझते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने के लिए ईसीएल से नाम निकलवाने के लिए दरखास्त देनी चाहिए? जी बिल्कुल, हुकूमत को दें या अदालत में दें, क्योंकि ये बंदियती पर मबनी है। जब अदालत ने एक गैर कानूनी ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का हुक्म दिया, अदालत ने अपनी इंटेंट का इजहार कर दिया कि इनका बाहर जाने की इजाजत दी जाए। हुकूमत ने बंदियती की है। और शहबाज साहब का नाम ईसीएल से निकल जाता है या वो बाहर चले जाते हैं, तो वो डील का हिस्सा नहीं होगा? उसमें क्या डील कोई है? मुफाहिमत का हिस्सा नहीं उसमें होगा। क्या शहबाज साहब क्या कर लेंगे जो यहाँ बैठकर नहीं कर सकते, जो बाहर जाकर करेंगे? नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने की मुलाकात यहाँ भी फेस टाइम पे हर वक्त हो जाती है। उन्होंने कहा था मैं पाँव पकड़ के उनको मनाऊंगा। महावरतन कहा है, हो सकता है अगर पाँव पकड़ने के लिए जाना चाहते हैं फिर लिख दें उसके अंदर। ऐसी बात उन्होंने लिखी नहीं है। शहबाज साहब 2001 से कैंसर का इलाज करा रहे हैं। हर साल 2 दफा उनके बड़े एक्सटेंसिव टेस्ट होते हैं और वो करवाते हैं। दुरुस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमसे एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू दे रहे थे, सवालात के जवाब दे रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद होगी, कुछ सवालात उनसे करेंगे।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। उनका मौकिफ जानेंगे कि नून लीग का जो एक कंफ्यूज बयानिया है मज़ाहिमत का और मफाहिमत का, उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या समझती है, और खासतौर पर जो पीपल्स पार्टी के बयानात, कुछ लीडर्स के बयानात जो पिछले दिनों में आए हैं कि नून लीग मज़ाहिमत भी इसलिए कर रही है कि मफाहिमत करना चाहती है, तो पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों समझती है, और दूसरा ये कि दोनों बड़ी अपोजिशन जमातों के दरमियान ब्लेम गेम आखिर कब तक चलती रहेगी, क्योंकि इसी ब्लेम गेम से हुकूमत मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान इसका मजाक उड़ाते हैं, वो रोजाना अपोजिशन पे तनकीद और तंज के जो है वो तीर बरसाते हैं। वो कहते हैं कि उनको अपोजिशन की हालत पे तरस आता है और इसी अपोजिशन का जो आपस का इत्तेहाद ना होना है, इससे वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथ मजबूत हो रहे हैं। तो इन्हीं सब सवालात को लेकर आगे बढ़ते हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकज रहनुमा हैं, सिंध में वज़ीर इत्तलात हैं, नासिर हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम नासिर हुसैन शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले तो ये फरमाएं कि जो पीडीएम का इस वक्त सूरत हाल है, जो पीडीएम की इस वक्त सूरत हाल है, जब आप लोगों ने सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बनवा लिया था बाप के वोटों के साथ, अपोजिशन के वोटों, हुकूमत के वोटों के साथ, तो आप पर नून लीग की तरफ से, पीडीएम की बाकी जमातों की तरफ से मुफाहिमत के इल्जामात लगे। अब वही मुफाहिमत के इल्जाम पीपल्स पार्टी नून लीग पे लगा रही है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हो गई है। तो आप लोगों को कोई खदशा है नून लीग की मुफाहिमत से, या आप लोगों का नून लीग की मज़ाहिमत या मुफाहिमत के बारे में स्टैंड क्या है पीडीएम के मुस्तकबिल को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, जब थोड़ा सा इस तरह का हो जाए सिलसिला तो गर्मा गर्मी होती है जी। एक दूसरे पे बात भी आती है कि क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एपीसी बुलाई और फिर पीडीएम जो है वो वजूद में आई, जी। और फिर जो विजन हमारी लीडरशिप का रहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रहा, उसमें सबको कामयाबियां मिली। मिसाल के तौर पर ये जितने ऑप्शंस थे जिस पर बाद में बहुत ज्यादा बातें की गई, हम पर इल्जामात लगाए गए, खास तौर पर इस्तीफों की बात सामने रखकर, तो वो एक ऑप्शन था जो अगर आप वो लिखें जिसमें ये सारी चीज आप देखें जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो आप इस्तीफे आखिरी ऑप्शन था। बिल्कुल ठीक। मेरे चेयरमैन ने कहा कि सारी चीजें आईनी तौर पर होनी चाहिए। आपने देखा कि वो उसमें हमारी कामयाबी हुई। अगर ये ज़िमनी इंतखाबात हुए तो पूरे पाकिस्तान में पीडीएम के लोग कामयाब हुए और हुकूमत को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, जो हमारा ही बयानिया था पीडीएम का। फिर आपने देखा कि जो नेशनल असेंबली, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ भी पीडीएम के कैंडिडेट गिलानी साहब कामयाब हुए और हुकूमत के कैंडिडेट को शिकस्त हुई। तो हम तो उस सिमत में बढ़ रहे थे जहाँ नो कॉन्फिडेंस बहुत आसानी से होने वाला था। लेकिन आपने देखा कि फौरी तौर पर जो पीडीएम का इजलास हुआ गिलानी साहब के सेनेटर होने के बाद, बजाय इसके कि वो हमें कहते कि जी अप्रिशिएट करते, उन्होंने उल्टा मशरूत कर दिया लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से। इस्तीफे सबने दिए हुए हैं, लेकिन वो आखिरी ऑप्शन है। जब एक हुकूमत को हम आईनी तौर पर हटा सकते हैं पंजाब में भी और वफाक में भी, तो फिर इस चीज को मुतनाज़ा क्यों बनाया गया? अब यही वो सारी चीजें हैं जिस पे बाद में बयानबाजी है। मेरे लिए सब काबिल इज्जत व एहतराम है, मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो, या मेरी बहन मरियम साहिबा। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बहुत एहतराम है, और पीडीएम के जितने भी अकाबरीन हैं, लीडर साहिबान हैं, मेरे लिए मोहतरम है। और मैं तो समझता भी हूँ और चाहता भी हूँ कि हम आपस में मिलकर चलें, लेकिन जिस तरह शो कॉज नोटिस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दिया गया वो मुनासिब नहीं था, या कुछ लैंग्वेज बाद में बयानात आए। हमने तो बहुत कोशिश की कि हमारी तरफ से कोई ऐसे बयानात ना आए, लेकिन फिर जाहिर है इस तरह की गर्मी सर्दी हो जाती है। एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एक सियासी कारकुन के, मैं अब भी बहुत पुरुमीद हूँ कि हम सबको आपस में मिलना पड़ेगा। देखिए, हमारे वैसे भी तो एक दूसरे के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे ना। माजी करीब में आप अगर चले जाएं तो हमारे ऊपर जितने केसेस हैं वो सब पीएमएलएन के जमाने में हुए,
الیکشن ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ موجودہ حکومت جس کی وجہ سے پورا ملک اس وقت معاشی دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، ان کے جو فگرز اور جو دیتے ہیں یہ لوگ ترقی کے، اس پر نہ جائیں. آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں کیا وہ مطمئن ہے؟ کیا وہ ایک وقت کی روٹی آرام سے کھاتا ہے؟ کیا وہ بچوں کی فیس یا جو میڈیکل ہیلتھ کی جو چیزیں آسانی سے کر سکتا ہے؟ بجلی کے بل، گیس تو کے ناصر بل حسین دے شاہ سکتا صاحب، ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سارے مسائل کے حل کے لیے آپ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا. پارلیمان کے اندر تو آپ لوگ اکٹھے چل رہے ہیں، وہاں پر تو آپ یونائٹڈ ہو گئے ہیں. بجٹ سیشن میں پیپلز پارٹی نون لیگ کا ساتھ دے گی، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں اکٹھی ہوگی. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان سے باہر سڑکوں پہ، اور اب جبکہ پی ڈی ایم نے اپنا احتجاج کا سڑکوں پہ آنے کا راؤنڈ 2 اس کا اعلان کر دیا ہے، تو پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں شریک ہو سکتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ دیکھیے، میں پر امید ہوں. اگر جس طرح کی تھوڑا سا ضد ہے یا ایک لحاظ سے جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی معافی مانگی جائے اور پتہ نہیں اور بھی کچھ، یہ مناسب نہیں ہے. سب پارٹیز کے اپنے اپنے منشور ہے، اپنا ان کا وہ نظریے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی گنجائش نکل آ سکتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی پہ معافی کا ایک مطالبہ رکھا گیا ہے، شرط رکھی گئی ہے، اس کے بغیر پیپلز پارٹی واپس آ سکے؟ جی بالکل، کیوں نہیں. اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی ایم تو ہم نے بنائی تھی اور ہمیں کون اس سے ویسے نکال سکتا ہے. لیکن اگر کوئی سمجھتے ہیں ایسی بات، تو پھر یہ جو معافی والی بات ہے، دیگر چیزیں، ایسا نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کا بالکل واضح فیصلہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اے این پی کے ساتھ ہی واپس آئے گی. اور یہ جس طرح کی شرائط اور جو چیزیں کہی جاتی ہیں، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ بڑی پازیٹیو بات کر رہے ہیں، آپ بڑی مفاہمانہ ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کے پنجاب کے لیڈرز ہیں، جو آپ کے سینٹر کے لیڈرز ہیں، وہ بڑی مزاحمت کی بات کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کے کچھ سرکردہ لیڈرز نے جو ہے بیان دے دیا کہ جو نون لیگ مزاحمت کر رہی ہے اس کے پیچھے بھی مفاہمت ہے. تو پیپلز پارٹی ایسا کیوں سمجھتی ہے کہ نون لیگ کی جو اب کی مزاحمت ہے، یا جو مزاحمت وہ ڈٹی ہوئی ہے، اس کے مقصد پیچھے کوئی مفاہمت حاصل کرنا ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، میں بتا رہا ہوں نا کہ اس طرح کی پھر بیان بازی شروع ہو جاتی ہے. جب ہمیں کہا جائے گا کہ آپ یہ سارا کچھ کریں، ہماری تو تاریخ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ تو قربانیوں کی اور جو اسٹیبلشمنٹ سے جو کہتے ہیں اس کے اگینسٹ، اور عوام کی ہمیشہ ہم نے بات کی ہے. اور ہمیشہ اس میں ہم پر بہت سختیاں ہوئی ہیں، ہمیں کبھی کسی کی سپورٹ حاصل نہیں رہی. اب تو جو میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن سب کے بہت زیادہ قریبی مراسم رہے ہیں جو اس وقت ہم پر الزامات لگا رہے ہیں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بالکل واضح پالیسی ہے کہ ہم عوامی سیاست کرتے ہیں اور وہ بات کرتے ہیں جو عوام کی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب بجٹ میں جو پی ڈی ایم پارلیمان کے اندر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ جو اکٹھی ہو رہی ہیں، تو کیا آپ لوگ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ بجٹ میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ کریٹ کر دیں گے، یا آپ کی مخالفت کے باوجود، آپ کی اپوزیشن کے باوجود حکومت بجٹ تو پاس کروا لے گی؟ نمبرز تو اس کے پاس موجود ہیں. دیکھیں، لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہیں میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کافی صحیح باتیں کی ہیں، صحیح سمت میں بات کو لے جانے کی کوشش کی ہے. وہ سینئر بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی ہیں، اور وہ سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نمبرنگ ہے اور جس طرح کئی دھڑے بھی بن چکے ہیں ان میں، تو گورنمنٹ کو فیڈرل میں اور یا پنجاب میں بجٹ پاس کرتے ہوئے کافی پریشانی ہوگی. اور ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا کہ ان کو کوئی آسانی سے یہ ساری چیزیں، اور ہم اس میں بالکل ان کو ٹف ٹائم دیں گے. اور مجھے امید ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اور پھر جو حکومت کے الائز ہیں، دیکھیں اس حکومت کی نااہلی اور جس طرح کے حالات ہیں، وہ اپنے ذمہ کتنے عرصے تک اٹھائیں گے یہ چیزیں کہ ان کو پھر الیکشن میں جانا ہے. یہ جو اس وقت عام آدمی کا جینا محال ہوا ہے. اور پھر اچھا، اگر سب کچھ ٹھیک ہے، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اور ان کے جو ٹیم پوری دعوے کر رہی ہے کہ جی ہم نے اتنا کچھ کر لیا، بہت اچیومنٹ ہے، بڑے پیسے، ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے. جب سب چیزیں ہیں تو لوگوں کو آسانیاں کیوں نہیں ہیں؟
کیوں نہیں ان کو یہ چیزیں سستی ملتی, کیوں نہیں چیزیں سستی کرتے؟ اچھا چلیں اوکے, اگر مہنگائی ہو گئی, اب جو تنخواہیں آ رہی ہیں, جو بجٹ آ رہا ہے اس میں تنخواہیں بڑھائے. اچھا تنخواہوں سے بھی جو نوکری والے ہیں, جو امپلائی, ان کو فائدہ ہوگا نا. عام آدمی کو کیسے ریلیف ملے گا؟ عام آدمی کو یہ جو ان کی بہت بڑی کامیابی اپنی جتا رہے ہیں, اس کا فائدہ عام آدمی تک کب ٹرکل ڈاؤن ہوگا؟ ٹھیک تو بالکل. یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم بالکل ان کو بجٹ میں ٹف ٹائم دیں گے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور اسی طرح پنجاب کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہاں بھی. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال آپ سے, اور وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی کے حوالے سے. آج خبر تو یہ آئی کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی بھری عدالت میں معاملات طے ہو گئے حکومت کے درمیان اور شہباز شریف کے درمیان. تو کس نے کس کو این آر او دیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب نے شہباز شریف سے این آر او لے لیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد شہباز شریف کے باہر جانے کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو گئی ہے؟ شوڈ ہی گو ابراڈ, شوڈ ہی بی الاؤڈ ٹو گو ابراڈ؟ دیکھیں, ہم میاں شہباز شریف صاحب کے باہر جانے کے مخالف نہیں ہیں. اگر ان کو جو علاج کے لیے یا کسی چیز کے لیے وہ باہر جاتے ہیں تو ہمیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اس کی کیوں مخالفت کریں گے؟ ٹھیک, ایسا بالکل نہیں ہے. حالانکہ ہم نے تو اس وقت بھی اس بات پر اعتراض کیا کہ جب کورٹ نے ان کو اجازت دی تو کیوں انہوں نے ان کو جانے نہیں دیا جو ایئرپورٹ پہ, اور وہ جو ایک قسم کا رکاوٹ ڈالی گئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آج جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے اس سے کس طرح دیکھتے ہیں شاہ صاحب آپ؟ دیکھیں, اگر اچھی چیز ہوتی ہے, دیکھیں یہ جتنے کیسز ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیڈرشپ کے خلاف ہو یا دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز کے خلاف ہے, یہ سارا انتقام اور وہ ان کی وہ پالیٹکس ہے موجودہ حکومت کی. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں, صرف پولیٹیکلی طور پر ہوتا ہے, کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے, اور ایک پہاڑ بنایا جاتا ہے, پھر اس میں سے چوہا بھی نہیں نکلتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت غلط ہیں, اور ان سے ان کو پھر ان کا جو احتساب ہے وہ صرف اپوزیشن کے لیے, دوسروں کے لیے نہیں ہے. وہاں پہ ان کو انکوائری میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, دیگر اداروں کو دے دیا جاتا ہے. آج سپریم کورٹ میں بھی یہی بات ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ ناصر حسین شاہ صاحب, پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما, سندھ میں وزیر اطلاعات, ہم سے بات کر رہے تھے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you انشاءاللہ tomorrow. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.